اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم مائی ڈیئرز، مائی ویورز، السلام علیکم۔ میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں Q.Grammar۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ القریش شروع کریں گے۔ چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ قریش کے مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ لإیلاف مانوس کرنے کے سبب، یہ مرکب جاری ہے اور یہ کئی بار ہم پڑھ چکے ہیں۔ لإیلاف، لی پلس ایلاف مرکب جاری ہے، لی حرف جارہ ہے، اور یہ دیکھیں یہ اس کی تعریف ہے کہ کسی اسم سے پہلے اگر حروف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ ایک تو مرکب بن جائے گا، حروف جارہ پلس اسم مل کر، اور یہ دونوں مرکب جاری بنیں گے، اور جو اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا، حالت جر میں چلا جائے گا۔ یہ دیکھ لیجئے حروف جارہ کی لسٹ، یہ کئی بار آپ کے سامنے ڈسپلے ہوئی ہے، اور یہ لی دیکھیں کس جگہ پہ ہے، یہ چوتھے نمبر پہ، لی چوتھے نمبر پہ، للہ اس کی مثال یہاں دی گئی، اور لإیلافی، ایلافی اسم مصدر ہے۔ اسم مصدر کیا ہوتا ہے؟ اسم مصدر کام جو ہوتا ہے اس کا نام، جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کا جو نام دیا جائے اسے اسم مصدر کہتے ہیں۔ یہ ہماری گرامر کی کلاس میں شروع میں جب ہم نے اسماء کی تعریف پڑھی تھی تو اس میں ویڈیوز میں موجود ہے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ وہاں آپ ضرور جا کے سنیں۔ قریشن اسم علم ہے اور یہ حالت جر میں ہے۔ ایلافہم، ان کا مانوس کرنا، یہ مرکب اضافی ہے اور یہ بھی کئی بار ریپیٹ ہوا ہے۔ رحلۃ الشتاء والصیف، رحلۃ الشتاء یہ مرکب اضافی بنتا ہے، اور اس میں دیکھیں رحلۃ یہ سفر ہے، مانوس کیا گیا کس کے بارے میں؟ سفر کے بارے میں۔ تو کس کو مانوس کیا؟ سفر کو، تو سفر ہوا مفعول، تو اس لیے یہ حالت نصب میں ہے۔ رحلۃ مفعول بہ ہے اور پلس مضاف بھی ہے، کس کا؟ الشتاء اور الصیف، دونوں کا یہ مضاف بنے گا۔ جنس اس کی دیکھ لیجئے مؤنث ہے کیونکہ اس کے ساتھ رحلۃ تا مربوطہ لگا ہوا ہے، اور قیاسی طور پر یہ مؤنث ہے۔ عدد اس کا جو ہے واحد ہے، اور وسعت اس کی نکرہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی منصوب ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے۔ اور الشتاء دیکھ لیجئے یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ جو ہے یہ اس کی بھی جنس دیکھتے ہیں پہلے کہ شتاء کیا ہے؟ مذکر ہے، عدد میں یہ واحد ہے، وسعت میں یہ معرفہ ہے، ال لگا ہوا ہے، اور اعرابی حالت اس کی مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ اور اس کی ٹپ میں نے آپ کو یاد کرنے کے لیے بتائی ہوئی تھی، کتاب اللہ، مضاف جو ہے ہمیشہ پیش کے ساتھ آئے گا انلیس کہ اس کی پیچھے کوئی اس کو زبر دینے والا کوئی دوسرا لفظ نہ ہو یا زیر دینے والا۔ اسی طرح جو ہے حالت جر میں آئے گا مضاف الیہ ہمیشہ، کتاب اللہ۔ تو یہ الشتائی۔ الصیفی یہ معطوف ہے کیونکہ دونوں کے درمیان، شتائی اور الصیفی کے درمیان واو عاطفہ ہے، اور دونوں میں ربط پیدا کر رہا ہے، اور دونوں کا تعلق سفر کے ساتھ ہے، رحلۃ۔ جنس دیکھیں الصیفی کی مذکر ہے، عدد اس کا واحد ہے، اور وسعت اس کی معرفہ ہے کیونکہ ال لگا ہوا ہے، اور عربی حالت اس کی مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ تو
اسم کے بارے میں یہ 4 چیزیں ہمیشہ ہم دیکھیں گے: جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت۔ جی، رحلتا سفر ہے، اسم منصوب ہے، اس کو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ منصوب کیوں ہے، یہ چونکہ مفعول بہ ہے اس لیے منصوب ہے۔ اور شتائی سردی اور الصیفی گرمی، یہ دونوں مرکب اضافی دیکھ لیجیے، رحلت الشتائی اور رحلت الصیفی مرکب اضافی دونوں بنتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا کا مطلب ہے پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں۔ اس میں دیکھیں فا عاطفہ ہے اور لی جو ہے وہ لام امر ہے اور آگے فعل ہے یعبدو۔ اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں فا پلس لی تھا یہ، لیکن فا نے اس کو جزم دی اور یہ فل بنا۔ حروف عاطفہ ہم نے پڑھے تھے، فا اور لی ہمیشہ مجرور ہوگا، زہر کے ساتھ آئے گا، اور یہ امر ہے۔ جازمۃ المضارع یہ لسٹ ہمارے سامنے ہے اور اس میں دیکھیں یہ لی، اور لی کی آگے مثال دی گئی ہے لیجلس۔ لی کو اگر ہٹائیں گے تو جو فعل بنتا ہے وہ بنے گا یجلسو۔ یجلسو کے ساتھ جب لی لگا لام امر تو اس نے یجلسو کو لیجلس بنا دیا۔ تو یہ جازمۃ المضارع ہیں، اور یہ ہماری گرامر کی کلاس میں اس کے جو افعال پہ جو اثرات کرنے والے حروف ہیں ان کے اوپر جو لیکچر ہے اس کو سنیں گے تو ساری تفصیلات اس میں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی۔ آگے چلتے ہیں کہ یعبدون جو تھا ہمارا اسی آیت میں، یعبدو کے ساتھ فا اور لام لگنے سے وہ یعبدون کے بجائے یعبدو بن گیا، فَلْيَعْبُدُوا، اور یہ متعلق کس کے ہے؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یعنی جب اللہ نے قریش کو مانوس کر دیا، اس کے اوپر اتنے احسانات کر دیے، تو اب اس کو چاہیے، قریش والوں کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں، تو اس لیے یہ متعلق ہے لِإِيلَافِ کے۔ اور یہ لام امر جو ہوتا ہے یہ حکم ہے، لیکن ایک امر حکم ہوتا ہے، امر خاص حکم، اس کو حکمن کہا جاتا ہے، لیکن اس کو ترغیباً کہا گیا ہے۔ لام امر جو ہوتا ہے یہ ترغیب دی گئی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، یا تمہیں ان احسانات کے بدلے میں تو ایسا کرنا ہی چاہیے، یہ اس کا مطلب ہوگا۔ یعنی ترغیباً بتایا گیا کہ تم یہ کام کرو، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ یعبدو ہم دیکھیں گے یہ فعل ہے، اور یہ اس کا مادہ بنے گا عین، با اور دال۔ باب نصرہ میں سے ہے، اور یہ ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا آبادہ، نصرہ کے وزن پہ، اور مضارع کا پہلا صیغہ جو بنے گا یعبدو، آبادہ یعبدو، نصرہ ینصرو۔ یہ دیکھیں نصرہ کا جو باب ہے، یہ ہماری جو گرامر کی کلاسز ہیں اس میں جو ابواب کی تعلیم ہے، جس میں ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں، اس میں نصرہ کی پوری گردان، اور پوری گردان میں بھی ہم نے کچھ شارٹ کیا ہے کہ اس میں تثنیہ کے صیغے یعنی ڈیول کی صیغے نہیں ہیں، اور اس میں مزید جو ہے وہ فیمیل کے صیغے بھی نہیں ہیں، کیونکہ زیادہ تر قرآن میں واحد کے اور جمع کی صیغے آئے ہیں، اور پھر ڈیول کے بہت کم ہے اور فیمیل کی بہت کم ہے۔ جہاں جہاں انشاءاللہ ہماری آیات میں جب آئیں گے تو وہاں تفصیل بتا دی جائے گی۔ تو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے شارٹ طور پر ہم نے آپ کے سامنے یہ جو نصرہ کی یہاں پہ گردان رکھی ہے آپ کے سامنے ہے کہ ماضی کے غائب کے 2 صیغے اور مضارع کے غائب کے 2 صیغے، اسی طرح حاضر کے 2 صیغے، ماضی کے اور مضارع کے 2 حاضر کے، اور اسی طرح متکلم کے 2 غائب کے اور 2 حاضر کے۔
اب یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ یعبدو جو ہے یہ اس چارٹ میں کس جگہ پہ فٹ ہوتا ہے. فعل مضارع جمع غائب مذکر. یہ دیکھ لیجئے ینصرونا، یعبدونا اور ینصرونا. اصل میں یہ لفظ ہے ہمارے پاس، جو فعل ہے وہ یعبدونا ہے ایکچولی، لیکن لی لگنے سے، لام امر لگنے سے اس نے لی یعبدو نون کو گرا دیا اور اس کو جزم دیا، اس لیے لی جو ہے وہ جازمۃ المضارع ہے اور پیش کو ہٹا کر اس نے جزم دی اور نون کو گرا دیا. تو یعبدونا کے بجائے یہ بن جائے گا لی یعبدو. تو اس سے پھر پہلے فا لگا تھا، تو فل یعبدو، پس تم جو ہے عبادت کرو، تمہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو. واپس چلیں گے. ربا اسم منصوب ہے. منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ ربا حاز البیت، رب جو ہے وہ اس کی عبادت کرو، یعنی یعبدو، تم عبادت کرو کس کی؟ ربا حاز البیت، اس رب کی. تو رب یہاں پہ مفعول ہے کہ اب عبادت کرنے کے لیے کس کے لیے کہا گیا؟ رب کی عبادت. تو یہاں پہ رب جو ہے اسم منصوب آیا ہے. جی ربا حاز البیت کی بات ہو رہی ہے. ربا حاز البیتی، یہ مرکب دیکھ لیجئے، مرکب اضافی ہے، اور حاز البیتی یہ مرکب اشاری ہے. ربا بات میں نے کر دی آپ کے سامنے، مفعول بہی فل یعبدو کا مفعول ہے، اور حاضہ جو ہے اسم اشارہ ہے، اور البیتی جو ہے یہ اسم مجرور بھی ہے، اور چونکہ یہ مرکب اشاری میں ہے اور یہ حاضہ کا بدل ہے، جی کہ حاضہ کیا؟ یہ بیت، اس لیے یہ اسم بدل ہوا. اور البیتی دیکھ لیجئے، البیتی مجرور حالت میں ہے، جنس اس کی مذکر ہے، عدد اس کا واحد ہے، اور وسعت اس کی معرفہ ہے، اور اعرابی حالت اس کی مجرور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. جی ربا حاضہ مضاف ہوا اور البیتی مضاف الیہ ہے، اس لیے حالت یہ نصب حالت جر میں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اور مرکب اشاری دیکھ لیجئے کہ ایک اشارہ ہوتا ہے، اسم اشارہ اسے کہتے ہیں، اور دوسرے اسم کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے، اس اسم کو مشار الیہ کہتے ہیں. یہ تفصیلات ہم نے پہلے اپنی گرامر کی کلاسز میں پڑھی ہوئی ہیں. یہ دیکھیں حاضہ کیا ہے؟ حاضہ اسم اشارہ ہے، اور اسم اشارہ میں یہ دیکھ لیجئے کہ یہ واحد کا اسم اشارہ ہے حاضہ، اور یہ قریب کا اشارہ ہے حاضہ. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یہ ہم نے آیت پڑھ لی، اور اس کے بارے میں جتنی بھی گرامیٹیکلی چیزیں تھیں وہ بھی ہم نے کور کر لیں. تو اب ہم اللہ سے آخر میں دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں ہماری اس کلاس کا جو نعرہ ہے اور جو ہمارا سلوگن ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ میں نے آپ کو یہاں پہ اپنا واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر لکھ کے دے دیا ہے. اگر کوئی بھائی میرے ساتھ کسی بھی معاملے میں کوئی رابطہ کرنا چاہے، کچھ وضاحت طلب کرنا چاہے، اگر کوئی مزید اس کے بارے میں مجھے فیڈ بیک دینا چاہے یا کوئی اپنی رائے دینا چاہے تو اس کے لیے حاضر ہے، آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے جو پڑھا سنا وہ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور جو ہمارا دعویٰ ہے کہ اس دین کی خدمت کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے، اور اس دین کو سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ ہمارے لیے توشہ بنے آخرت کا، اور ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بن جائے، اور جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. جزاکم اللہ خیراً.